علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ ہم الحمدللہ ذکر محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے الحمدللہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے جو ایمان ہوتا ہے وہ توفیق الہی سے ہی ملتا ہے۔ مطلب ایمان پہلے ہی سب سے بہت بڑی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ مطلب تمام دنیا کے خزانے ایک طرف اور ایمان کا خزانہ ایک طرف۔ ایمان ایسا خزانہ ہے کہ سب خزانوں پہ بھاری ہے، مطلب ایسا خزانہ ہے دنیا میں بھی کام آتا، آخرت میں بھی آتا۔ لیکن وہ ایمان بھی ہمارے کو حاصل بھی کرنا ہے، اس کو حفاظت سے لے کے بھی جانا ہے اور اس پہ زندگی گزارنا، اس کے تحت جو ہے نا ہمارے اعمال ہونا چاہیے۔ ایمان لانا بھی ہے، ایمان سیکھنا بھی ہے، اس کے تحت زندگی گزارنا بھی ہے اور خبر میں گئے تک وہ ایمان جو ہے نا صحیح سلامت رہنا، زندہ رہنا ہمارا ایمان۔ تو ایمان بہت اہم چیز ہے، کیونکہ جس کی خبر کی منزل کامیاب، آخرت کی تمام منزل کامیاب۔ اور خبر کی منزل میں جو خزانہ چاہیے وہ ایمان کا خزانہ چاہیے۔ ایمان ہی ہوگا تو دین کے بارے میں جب سوال ہوگا تو دے سکے گا، ایمان ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا تو دے سکے گا، ایمان ہوگا تو رب کے بارے میں جب پوچھا جائے گا وہ جب دے سکے گا۔ تو اللہ کی توفیق سے ایمان ملتا، اللہ کی توفیق سے ہی خاتمہ ایمان پہ ہوتا۔ اب حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انجام کی خرابی ہے، اب انجام کیا ہے؟ یا تو خاتمہ خیر پہ ہوگا یا خاتمہ خیر پہ نہیں ہوگا، دو انجام ہیں۔ یعنی ایک بندہ خبر کے سوالات میں کامیاب ہوگا یا ایک بندہ خبر کے سوالات میں کامیاب نہیں ہوگا، یا ایک بندے کی موت اچھے خاتمے پہ ہوگی یا ایک بندے کی موت اچھے خاتمے پہ نہیں ہوگی۔ تو اس میں خراب خاتمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ انجام کی خرابی سے نجات۔ مطلب کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مجھے جو انجام کی خرابی ہے، یعنی خاتمہ میرا خیر پہ ہو جائے اور برے خاتمے سے میں بچ جاؤں، تو آپ فرماتے ہیں کہ انجام کی خرابی سے نجات کا جو ذریعہ ہے، انجام کی خرابی کا خوف۔ آپ فرماتے کیا ہے؟ ٹیکنیکلی مطلب بہت گہرائی ہے اس میں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ انجام کی خرابی کا خوف جس کے اندر ہو، جس کے اندر یہ ہو کہ میرا خاتمہ خیر پہ ہوگا نہیں ہوگا، وہ ڈر رہا ہے، وہ اس کے اندر ہیبت ہے۔ انجام کی خرابی کا خوف کیا ہے؟ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے انجام کی خرابی سے نجات ملتی۔ یعنی خاتمہ خیر پہ چاہیے تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ بندے کے اندر، ایمان کے والے کے اندر انجام کی خرابی کا خوف ہو، یعنی خاتمہ بالخیر نہ ہو، اس کا خوف ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ خیر پر نہ ہو۔ یعنی اندر ہمارے ڈر ہونا چاہیے۔ پہلے تو ایمان ہمارے کو لانا ہے۔ اب یہ ایمان والے کی کیفیت بتا رہے ہیں، ہمارے کو تو پہلے ایمان لانا ہے۔ ایمان لانا ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے۔ پہلے تو ہمارے کو ایمان کی اہمیت معلوم ہونا کہ ہم ایزی لے رہے ہیں۔ آج ایمان بولتا ہوں، ہم کلمہ پڑھ لیے ایمان والے سمجھ رہے نہیں، کلمہ پڑھنے سے ایمان نہیں آتا۔ کلمہ جو پڑھے وہ دل میں اترے تو ایمان آتا۔ کلمہ جو پڑھے دل میں اترنا، پھر اس کے تحت زندگی گزارنے سے ایمان آتا۔ اور ایمان کا چور شیطان ہے، شیطان ایمان والوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہے کہ کہاں سے اس کا دل سے ایمان نکالوں۔ تو ایمان سیکھنا بھی ہے، ایمان لانا بھی ہے، اس کو دل میں بٹھانا بھی ہے، پھر بٹھا کے مولا سے دعا بھی کرنا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر پہ ہو۔ اس لیے بار بار یہ دعا کرنا ہے ہر نماز کے بعد، ہر سانس میں، کھڑے بیٹھے لیٹے دعا کرنا ہے، مولا خاتمہ خیر پہ کر، مولا تیری مدد کے محتاج ہیں ہم، خاتمہ خیر پہ ہونے کے لیے بھی تیرے محتاج ہیں ہم۔ تو یہاں پر حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ انجام کی خرابی کا خوف جس کے اندر آ جائے گا، وہ انجام کی خرابی سے اس کو نجات مل جائے گی۔ یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو نجات چاہیے، خاتمہ خیر پہ چاہیے، تو بندے کے اندر، جس بندے کے اندر انجام کی خرابی کا خوف ہو، ڈر رہا ہو، مطلب کون بندہ ڈرتا ہے انجام کی خرابی کا؟ جس کو اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں رہتا،
وہ بندہ ڈرتا. ہم کیا ہے، ہم کچھ اعمال کرتے، اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے اور اس پہ بھروسہ کر لیتے. ہم سمجھ رہے میں 5 وقت نماز پڑھ لیا، میں کام کر دیا، میں جنتی ہوں، میں خبر کے سوالات کے جواب دے سکوں. یہ ہمارے اندر یہ خوف والا عمل نہیں، کیونکہ ایمان دو چیزوں کا نام، خوف اور امید دونوں بھی چاہیے. تو لیکن خوف کیا ہے، یہ آپ فرما رہے ہیں کہ انجام کی خرابی کا خوف جس کے اندر ہو. مطلب کون ہے وہ ایمان والا ایسا بندہ ہے، اپنے اعمال کو سائڈ میں رکھتا، اپنی عبادتوں کو سائڈ میں رکھتا، اپنی کوششوں کو سائڈ میں رکھتا، ڈرتا کہ مولا کی حیات ہے، مولا کب بھی لے سکتے. مطلب ڈر رہا ہے وہ، جب حیات مولا لے لے تو میں ایمان والا رہوں، خاتمہ میرا ایمان پہ ہو جائے، دعا کرتے رہتا. تو خوف والا ہی دعا کرتا. ہم دیکھیں ہمارے اندر کیا چیز کا خوف ہے. ہمارے اندر خوف یہی ہوتا ہے کہ ہم کہنا، ہمارے اندر خوف یہ تھا نوکری جانے کا خوف ہو جاتا ہے، تجارت نہیں ہونے کا خوف ہو جاتا ہے، کھانا نہیں ملے تو جو ہے نا خوف زدہ ہو جاتے، اور جو ہے نا بے شمار چیزیں بولنے کی ضرورت نہیں، گھریلو زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں. ہم جو ہے نا، ہم کو سیلری نہیں ملی پریشان ہو جاتے، پروموشن نہیں ملا پریشان. مطلب ہمارے اندر یہ بیکار چیزوں کا خوف ہے. مگر ایمان والوں کا خوف کیا ہے؟ انجام کی خرابی کا خوف، یعنی برے خاتمے کا خوف، برے خاتمہ ہو جائے یہ خوف کرتے. اب اس کو سمجھانے کے لیے حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث قدسی کوٹ کرتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے. حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گناہگاروں کو خوشخبری دے دیجئے کہ میں غفور ہوں. کیا فرما رہے ہیں؟ حدیث قدسی، یہ حدیث قدسی حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ نوٹ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گناہگاروں کو خوشخبری دے دیجئے کہ میں جو ہے نا غفور ہوں، اور صدیقین کو ڈرائیے کہ میں غیور ہوں. اب یہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گناہگاروں کو خوشخبری دے دیجئے کہ میں غفور ہوں. دیکھیے آپ یہاں پر گناہگاروں کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اور جو نیک بندے ہیں ایمان والے ان کو ڈرایا جا رہا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کسی کو ایک کو امید دے رہے ہیں، گناہگار بندے کو امید دے رہے ہیں، اور جو ایمان والا بندہ ہے اس کو ڈر رہے ہیں. اب اس کو کیا ہے کھول کے بتاتے ہیں کہ جو گناہگار بندہ ہے اس کو امید دے رہے ہیں، اس کو خوشخبری دے رہے ہیں، اس کو بشارت دے رہے ہیں، اے گناہگار بندے میں غفور ہوں. اس کو بتا رہے ہیں کہ میں غفور ہوں، میری صفت ہے غفور، میری صفت ہے بخش دینا، میری صفت ہے معاف کر دینا. تو صدقے دل سے مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرے کو بخش دیتا ہوں. خوشخبری سنا دیجیے اے محبوب، ان گناہگار بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ میں غفور ہوں، میں غفور ہوں. سنا دیجیے ان کو، تاکہ وہ جو توبہ کرے اور میری طرف پلٹ آئے اور میں ان کو بخش دوں گا. تو خوشخبری دی جا رہی ہے کس کو؟ گناہگاروں کو. اللہ کی گناہ کرے ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ ایک صفت سے ان کی طرف رجوع فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی صفت کو جو ہے نا ان کو بتا رہے ہیں، ان کو علم دے رہے ہیں کہ میں غفور ہوں، معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہوں. تو معاف کرو، تم معافی مانگ لو، توبہ کر لو، تائب ہو جاؤ، میں تمہاری جو ہے نا گناہوں کو بخش دوں. لیکن صدیقین کو ڈرایا جا رہا ہے. صدیقین کو ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ کہ ایمان والوں کو ڈرایا، صدیقین صالحین جو نیک بندوں کو ڈرایا جا رہا ہے. کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ صدیقین کو بتایا جا رہا ہے کہ تم صدیقین کو بتا دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، ان کو بتا دیجیے، ان کو ڈرائیے کہ میں غیور ہوں. مطلب بتایا جا رہا ہے جو ایمان والے بندے، جو صالحین بندے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات سے بے خوف نہ ہو، اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری پر جو ہے نا بھروسہ نہ کرے، تکبر نہ کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ غیور ہے، کسی بھی غلطی میں پکڑ لے سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، کائنات کا الہ وہی ہے. کسی بھی عمل پہ، کسی بھی چیز پہ اللہ تعالیٰ ایک بھی غلطی میں پکڑ لے سکتا، ایک بھی غلطی میں پکڑ لے سکتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ عاجزی اختیار کرے. بندے کو کیا چاہیے؟ عاجزی اختیار کریے. مطلب جو نیک بندے ہوتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ نیک ایمان والے بندے ہوتے ہیں. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ میں غیور ہوں. اللہ تعالیٰ فرمانے ڈرا رہے ہیں ان کو کہ اپنے عمل پہ، اپنی اطاعت پہ، اپنی فرما برداری پر جو ہے نا تکبر نہیں کرنا. اپنے جو ہے نا عموماً ہوتا کیا ہے، ہم کیا کچھ کام کرتے ہیں، ہمارے اندر فوراً یہ آتا ہے میں یہ کر دیا، وہ کر دیا، 2-3 آئٹم جو ہے نا کر کے وہ زندگی پر بولتے ہیں میں جو ہے نا صدقات کر دیا، میں فلاں کی مدد کر دیا. ہم کچھ کرتے نہ کرتے ہمارے اس میں رہتی، اور اس میں کوئی استقامت بھی نہیں رہتی، اور وہ کر کے ہم جو ہے نا جتلاتے، دکھاتے، احسان جلاتے، اور لوگوں کو بولتے پھرتے، اور اس پر ہمارا کو تکبر تھا. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ صدیقین کو ڈرایا جا رہا ہے، ایمان والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایمان والوں بندوں کو بتا دیجئے میرے محبوب، ڈرائیے کہ میں غیور ہوں. مطلب کیا ہے کہ اپنی اطاعت، اپنی غلامی، اپنی فرما برداری سے کی وجہ سے اللہ سے بے خوف نہ ہو، اللہ سے بے خوف نہ ہو، اور تکبر میں مبتلا نہ ہو، اور عاجزی اختیار کرو. تو گناہگاروں کو خوشخبری دے کے اپنی ایک صفت سے مولا اپنے قریب کر رہے، اور جو ہے نا صدیقین کو بھی اپنی صفت بتا کے ان کے جو اعمال ہے ان کی حفاظت فرما رہے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت فرما رہے ہیں کہ ڈرتے رہو مجھ سے، کہ یہ خفیہ تبدیل ہے تمہیں نہیں معلوم.
اللہ کی خفیہ تبدیل ہے کہ نہیں معلوم، کیونکہ بندہ جو ایمان والا ہوتا ہے ہو سکتا ہے انہیں عمل کرے اور اپنے عمل پہ، اپنے اطاعت پہ، اپنی غلامی پہ، اپنے ذکر پہ، اپنی چیزوں پہ، جو بھی انہیں صبح شام تک جو روز معاملہ کے زندہ جو نا ذکر ہے، اس کے جو بھی معاملات ہیں، اس کے جو بھی عبادت ہے وہ کر کے فخر نہ کرے. تو ڈرایا جا رہا ہے ہمیں، ڈرایا جا رہا ہے مطلب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے عمل کو نہیں، اللہ کے فضل کو دیکھو اور ڈرتے رہو کہ اللہ کی مولا کی خفیہ تبدیلی سے ڈرتے رہو. تو کیا فرما رہے ہیں کہ اے محبوب صدیقین کو ڈرائیے کہ میں غیور ہوں. تو اللہ تعالی ہمارے کسی بھی ہمارے تو صبح سے لے کے شام تک، ایک مہینے پہلے مہینے سے لے کے آخری مہینے تک، بچپن سے لے کے اب تک غلطیاں ہی غلطیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی غلطی کو پکڑ لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ غیور ہے. اللہ تعالیٰ تو اس لیے ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے عبادتوں پہ فخر نہیں کرنا، ہم اپنے معاملات پہ فخر نہیں کرنا، ہم اپنے کون سی بھی چیز پہ کرنا ضرور ہے، لیکن یہ دھوکہ نہیں ہونا. یہ شیطان کا دھوکہ بھی ہوتا کہ ہم جو ہے نا ارے یہ جو ہے نا یہ چیزیں کر کے جو ہونا وہی ہونا بلکہ ہم چھوڑ دینا نہیں. یہ کرنا ہے، کر کے مولا سے جو ہے نا مانگنا اس کا فضل ہے، اس کی فضل، اس کی بخشش مانگنا ہے اور شکر منانا ہے کہ مولا تیری توفیق سے یہ عمل ہوا، اسے قبول فرما لے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو نجات ہے، نجات کی خرابی کا خوف ہی اصل جو ہے نا ذریعہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا نجات کی جو انجام کی خرابی کا خوف، انجام کی خرابی کا خوف ہی یہ اصل چیز ہے، یہ کہ بندے کی انجام کی خرابی سے نجات اس کو مل جائے. یعنی خاتمہ بالخیر چاہیے تو بندے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ خوف زدہ ہوتا ہے، ہیبت میں ہوتا ہے میرا کیا ہوگا اس دن، میرا کیا ہوگا آخری سال، خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بندہ اس میں رکھ. اب اس کو اور ایک حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم ایک قول فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا. اب ایمان کیا ہے؟ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، خوف بھی ہونا اللہ سے، امید بھی اللہ تعالیٰ سے ہونا. تو دونوں کا مجموعہ، دونوں کا بیلنس جو نا یہ بیلنس کا نام ایمان ہے. تو حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول فرماتے حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کہ آپ فرماتے کہ جب تک انسان تندرست ہے، یعنی انسان کے اندر عبادت مطلب ینگ ہے، ینگ ہوتا ہے بندہ، تو کیا ہوتا ہے کہ عبادتیں زیادہ ہوتی ہے، تھوڑی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ طاقت زیادہ دیتے اپنی حکمت سے، اس کو جو ہے نا عبادت زیادہ کر سکتا ہے انہیں. تو آپ فرماتے ہو حضرت بصری رضی اللہ عنہ کہ جب تک انسان تندرست ہے اس کو چاہیے کہ خوف کو امید پر غالب کرے. یعنی جو خوف ہے وہ زیادہ ہو امید سے، اور جب انسان بیمار ہو جاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ امید کو غالب کرے. مطلب ایمان تو دونوں چیزوں کا نام ہے، مگر بندے کو چاہیے، آپ فرما رہے ہیں کہ تندرستی کی حالت میں، ہیلتھ ہونے کی حالت میں، کیونکہ انسان عبادتیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ عبادت کا فخر اس کے اندر آ جائے، خود پسندی میں مطلع ہو جائے. تو حسن بصری رضی اللہ عنہ یا فارمولا دے رہے ہیں کہ دیکھو ایسے وقت میں جب تم ایسے کرو تو مولا کا خوف کرو. کیا خوف کرنا ہے؟ کہ خوف یہی کرنا ہے مولا کی جو ہے نا یہ خاتمہ خیر پہ خوف کرنا ہے، اعمال کو مولا کی بارگاہ میں پیش نہیں کرنا. یہی جو خوف بتایا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے صدیقین کو ڈرایا، وہ خوف کرنا ہے کہ یہ مولا کی مرضی سے ہی میرا خاتمہ صحیح ہوگا، مولا کی مرضی سے ہی کسی کا خاتمہ جو ہے نا خیر پہ نہیں ہوا، یہ مولا کی مرضی. تو عبادتیں کر کے خوف کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے اور مولا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، مولا سے قبول فرمائے. اور جب بیمار ہو تو آپ فرما رہے ہیں کہ بندہ امید کو جو ہے نا غالب کرے، یعنی امید اس کی زیادہ ہونا چاہیے. اور اس پر حدیث شریف بھی پیش کرتے ہیں حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن کا خوف اور مومن کی امید، مومن کا خوف اور مومن کی رجا، امید کو رجا بھی بولتے، خوف اور امید کا وزن کیا جائے تو دونوں برابر ہوں گے. ایمان والے کا خوف اور امید دونوں جو ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے جب موت کے قریب ہوتا ہے بندہ ایمان والا تو اس کی امید غالب رہتی ہے، مطلب امید زیادہ ہوتی ہے اس کی، اللہ سے امید زیادہ ہوتی ہے. جب موت کے قریب ہوتا ہے، نزا کا عالم ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، تو حضور سرکار دو عالم فرماتے ہیں حالانکہ ایمان کیا ہے، خوف اور امید دونوں کا مجموعہ ہے، دونوں وزن کرے تو برابر ہے، مگر آج سرکار فرمانا اللہ کے فضل سے جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا خاتمہ خیر پہ، یعنی اس کا خاتمہ ہونے والا ہوتا ہے، نزا کے عالم میں ہوتا ہے، تو جو امید ہوتی ہے وہ امید جو ہے نا غالب ہوتی ہے خوف. مطلب ہم دیکھتے بھی ہے کہ مرنے کے وقت کیا ہوتا ہے، بندہ اب اپنے عمل کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، اب اس کی امید یہ ہوتی ہے کہ مولا کوئی مخلوق تو اب نہیں کر سکتی، اب دکھا دیا تو، اب تیرے سے ہی امید ہے کہ تو بخش دے. اب دیکھو اب جتنے بھی جو انتقال کر جاتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے، اللہ سے امید رہتی ہے ان کو، اور ہونی بھی چاہیے. اور کیونکہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آخری وقت میں ہوتا ہے یہ نزا کے عالم، یہ ہوتا ہے کہ بندے کا جو حالت ہے وہ رجا کی حالت، امید کی حالت جو ہے غالب ہوتی ہے. تو ایمان دو چیزوں کا نام ہے، خوف بھی ہونا، امید بھی ہونا. خوف کب ہونا، امید کب ہونا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب حضور غوث الثقلین دعائیں سکھا رہے ہیں.
آپ جو ہے نا ایک دعا سکھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تم ہمیشہ یہ دعا کرو، خوبصورت دعا ہے، اس میں دعا میں 5 چیزیں، آپ فرماتے ہیں تم پچھلے گناہوں کی معافی مانگو، پچھلے گناہوں کی معافی مانگو۔ ہم ہم شاید ہی کبھی پچھلے گناہوں کی معافی مانگے، مگر اولیاء اللہ ہو، ایمان والے ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے مولا سے معافی مانگتے، ہمیشہ اپنے، تو ہم اپنے پچھلے گناہوں کو ہم پچھلی زندگی کے انہیں ایسا کرا، انہیں ایسا کرا، میں ایسا کرا، انہیں ہم یہ اگر یہ مشین ہمارے جو ہے نا، ہم اپنی جو زبان کی مشین ہے، جو یہ پچھلی زندگی میں ہو، اگر وہ لگا دے تو ہم بولیں گے انہیں ایسا کرا، انہیں ایسا کرا، گھر والے ایسا کرے، باہر والے ایسا کرے، سسرال والے ایسا کرے، دوست ایسا کر دیا، انہیں دھوکا، اگر بولے گناہ یاد کر کے ذرا بتاؤ، وہ تو 2-3 گناہ بھی ہم جو ہے نا برابر نہیں لکھ سکتے، اپنے آپ کو ہم نیک، ہمارا نفس کیا بولتا، بہترین ہوں، میں پاک صاف ہوں بھائی، اور معافی مانگ لیا بھائی، میں معافی مانگ لیا، میرا پاک صاف ہوں، میرے کو ضرورت نہیں ہے، میں تو حاجی ہوں، میں تو جو نا روزے دار ہوں، میں رمضان میں معافی مانگ لیا، بے شک معافی مانگ لیا، امید کر دیا، مگر حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، پچھلے گناہوں کی معافی مانگ، تو ہمارے کو پچھلے گناہ یاد کرتے رہنا، یاد کرتے رہنا، یاد کرتے رہنا ہے، پھر جو ہے نا مولا سے دعا کرنا ہے، مولا اس کو معاف مت، تو پہلی چیز کیا بتا رہے ہیں کہ تم گناہوں کی معافی، تو ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں گے تو معافی مانگیں نا، ہم کیا سمجھ رہے ہیں دوسرے غلطیوں پہ ہم تو پاک صاف ہے سمجھ، یہ سب سے بڑی پرابلم ہماری ہے، ہم اپنے نفس کو کیا سمجھتے ہیں پاک صاف ہے، انہیں غلطی کر ہی نہیں سکتا، انہیں جو ہے نا بہت دودھ کا دھلاوا ہے، ہم یہ ہمارا نفس ہمارا کو بولتا، مگر اولیاء اللہ ہے اور تمام نیک بندے صدیقین صالحین ہمیشہ جو ہے نا دعا کرتے تھے مولا گناہوں کو بخش، گناہ نہیں کر کے بھی وہ دعا کرتے تھے، ہم تو گناہ کر رہے ہیں تو ہم تو جو ہے نا دعا کرنا، تو سب سے گناہ میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، شرک اور نفاق ہے، حسد ہے، یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، وہ گناہوں سے معافی مانگتے رہنا سب سے پہلے، یہ جو باطنی جو ہے نا گندگی ہمارے اندر آ گیا، ہمارا جو بھروسہ لوگوں پر ہو گیا، پیسوں پر ہو گیا، بینک بیلنس پر ہو گیا، رشتے داروں پر ہو گیا، گاڑی پہ ہو گیا، بیوی پہ ہو گیا، بچوں پہ ہوگا، شوہر پہ ہو گیا، یا ہماری کوئی جو ہے نا جتنی بھی چیزیں ہماری ہے، جتنی بھی اشیاء ہماری ہے، اولاد پہ ہے، وہ سب چیزوں میں ہمارا اس پہ توبہ کرنا، مولا میں اس پہ بھروسہ کرا تھا، معاف کر دے، مولا میں اس پہ، میں تیرے پہ ایمان لاتا ہوں، توبہ بھی کرنا اور ایمان بھی لانا، مولا میں توبہ کرنا، پاک صاف کر کے بھی توبہ ایمان لانا کہ مولا تو ہی میرا الہ ہے، پھر کلمہ پڑھتے رہنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گواہی دیتے رہنا، دوسرا تیسرا چوتھا کلمہ پڑھتے رہنا، تو مولا سے مانگنا کہ مولا پچھلے گناہ میں یہ کر دیا، تو سب سے پہلے تو بات ہی نہیں گناہوں کی توبہ کرنا کہ میں یہ گندگی کرا مولا، میں یہ گندے گندے کام کیا، ہم گندے گندے کام بولتے یہ وہ جو ہے نا فلموں کا اصل جو گندگی ہمارے اندر ہے، جو اصل گندگی ہے یہ ہمارے اندر ہے، کہ ہم جو بھروسہ لوگوں پہ کرنا بیٹا، ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہونا تھا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ سے ہم پل رہے ہیں، یہ ہمارا بھروسہ ہونا تھا، یہ ہمارا مگر ہمارے اندر کیا ہو گیا، مخلوق پہ بھروسہ آ گیا، اب یہ غلاظت پر توبہ کرنا، تو پچھلا ایک اصل گناہ تو یہ ہے، اس کو مار دیے، اس کو جھوٹ بول دیے، یہ تو ظاہری گناہ ہے، مگر اصل جو گناہ ہے، یہ اندر جو غلاظت، شرک اور کفر ہے، نفاق ہے، وہ گناہ ہے، اس سے توبہ کر، اور ہمیشہ کرتے رہنا ہے، یہ آتے رہتا جاتے رہتا، گناہ کرنا صاف کرنا، گناہ کرنا صاف کرنا، یہی مجاہدے میں لگے ہوئے رہنا ہے، اور نفس اس کو کرنے نہیں آتا، نفس بولتا میں تو پاک صاف بھی ہے، تو پاک صاف بھی ہے، تو دوسروں کی غلطیاں دیکھ بولتا ہوں، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا، یہ نفس ٹھہرنے نہیں آتا انہیں، مطلب استقامت لانے نہیں آتا انہیں، اتنا خطرناک ہے، ہمارا دشمن ہے، سدھارے نہیں نہ، تو اس کو کیا ہے، وہ ہماری دشمنی میں لگا ہے، تو پہلا جو دعا آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اور دوسری دعا آپ فرماتے ہیں کہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی بھی دعا مانگو، کیونکہ انسان کیا ہے، انسان کوئی بھی نیکی کر نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر، اور انسان کوئی بھی گناہ سے بچ نہیں سکتا خود سے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، کہ اللہ کی مہربانی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرانے میں آسانیاں دیتے، اللہ تعالیٰ خود قوت اور ارادہ دیتے اور گناہوں سے بھی بچاتے مولا، یہ اللہ کا فضل ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ آئندہ گناہوں سے بچ جاؤ، یہ جو پھر آئندہ گناہوں میں بھی کیا بچنا، ظاہری گناہوں سے بھی بچنا، باطنی گناہوں سے بھی بچنا، شرک کفر نفاق، پیچھے پڑے ہوا ہے شیطان گندگی وسوسے ڈالنے، نفس پیچھے پڑے ہوا ہے، دنیا پیچھے پڑے ہوئے، لوگ پیچھے، نظر ہماری جو ہے نا لوگوں پہ پڑی ہوئی ہے، تو آئندہ بھی ہم ایمان کی حالت میں رہے مولا، یہ دعا کرنا، آئندہ بھی گناہوں سے بچتا رہوں، یہ دعا کرتے رہنا، ہر گناہ سے، ظاہری گناہ سے، باطنی گناہ سے، اور تیسری دعا آپ فرماتے ہیں کہ اچھی طرح اس کی عبادت کی دعا مانگو، دیکھو، اور آرڈر بھی دیکھو کتنی خوبصورت ہے، پچھلے گناہوں کی توبہ کرے، پاک صاف ہو گئے، آنے والی زندگی کے گناہوں سے جو ہے نا بچنے کی دعا کرے، یہ بھی پہلے سے پاک صاف ہو گئے، اب آپ فرما رہے ہیں اب عبادت کی دعا مانگو، مولا تیری اچھی طرح عبادت کرو، دیکھو پاک صاف بندہ کتنا، پاک صاف جب ہوتے تو پاک کے سامنے جب کھڑتا ہے تو بندہ بن کے کھڑتا ہے،
پاکی نہیں ہے تو پاک کے سامنے کھڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ پاکی آدھا ایمان ہے، یہ ظاہری اور باطنی، باطنی پاکی اصل پاکی ہے کہ آدھا ایمان، مطلب یہ شرک سے، نفاق سے، کفر سے پاک ہو جائے۔ تو بندہ جب یہ پاکی کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں آتا، حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اب تم جو ہے نا عبادت مانگو مولا سے، عبادت جو ہے نا صحیح کرنے کی جو ہے نا یہ گناہوں سے معافی مانگ لیے، اب اچھی طرح اس کی عبادت مانگو۔ عبادت کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری، عجز و انکساری، ذلت اور فقیر اور احتیاطی کا نام عبادت ہے، کہ بندہ عاجزی کرے مولا کے سامنے، بندہ بندگی کرے، بندہ مولا کو منائے۔ مگر یہ کب ہوگا؟ یہ بھی نفس کرنے نہیں آتا۔ کب؟ توبہ جتنی اچھی ہوتی ہے نا اتنی اچھی بندگی اور تو اتنی اچھی عبادت ہوتی ہے۔ جتنی آپ اچھی توبہ کریں گے، جتنی آپ اپنے آپ کو گناہگار مولا کے سامنے پیش کریں گے، وہ یقین جو حقیقت میں جو آپ گناہگار ہیں وہ گناہ مولا کے سامنے پیش کریں گے، مولا جو ہے نا پھر وہ دولت دیں گے، وہ عبادت میں جو ہے نا جو عبادت کا مقصد ہے، جو عبادت سے جو فائدہ ہونا ہے، اور عبادت جو مقصد ہے کہ وہ تجدید ایمان بھی ملے گا، تجدید احسان بھی اس سے مولا عطا کرے گا۔ تو گناہ، پچھلے گناہ کی معافی مانگنا ہے، آئندہ گناہوں سے بچنا مانگنا ہے، پھر مولا سے یہ مانگنا ہے مولا اچھی طرح عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ ابھی چوتھی دعا آپ فرماتے، دیکھو آرڈر بھی دیکھیے آپ حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی خوبصورت ہے، کیونکہ یہ لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ آپ فرماتے ہیں چوتھی جو دعا مانگو تم، یہ ایک ہی دعا میں فرما رہے ہیں اچھی موت مانگو۔ دیکھو اچھی موت مطلب خاتمہ خیر پہ ہو جائے ہمارا، سکون سے ہم یہاں سے چلے جائے، بغیر کسی بوجھ پریشانی مصیبتوں کے، ہمارا خاتمہ جو بہترین خاتمہ جو اللہ کے نیک بندوں کا خاتمہ ویسا خاتمہ ہو جائے۔ یہ مانگنا ہے۔ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ دیکھو آپ یہ ہم اولیاء اللہ سے جڑے تو اولیاء اللہ سے جڑے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ہمارے کو مانگنا ہے۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ نلے پاپڑ مرکل کیا کیا مانگ لیتے، مطلب ایگزامپل بول رہا ہوں میں، جو دنیا میں ہم مانگتے ہیں یہ کام ہو جانا، وہ کام ہو جانا، ہر کام مانگنا ہے، مگر اصل کام نہیں مانگیے، یہ کام مانگنا تو بیکار ہے وہ مانگنا۔ وہ کام جو فنا ہونے والی چیزیں وہ مانگ رہے ہیں، یہ ہمارے کو آخرت میں کامیاب ہو کے جانا ہے اور ہمارے کو پاک صاف ہو کے جانا ہے، وہ چیزیں نہیں مانگ رہے۔ اولیاء اللہ سے جڑے، حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ سے جڑے، آپ کی غلامی میں آئے تو یہ فائدہ ہے کہ آپ کی صحبت میں، اب یہ تعلیمات کیا ہے؟ آپ کی صحبت ہی ہے، تو آپ کی صحبت میں تو آپ بتا رہے مریدوں کو کہ دیکھو یہ مانگو، گناہوں کی معافی مانگو، آئندہ گناہوں سے بچنا مانگو، اچھی طرح عبادت مانگو، اور مولا سے اچھی موت مانگو۔ اب اچھی موت کون مانگتا؟ مرنا ہی نہیں چاہتا انسان آج، حالانکہ انسان مرنا نہیں چاہتا، مرتا تو صحیح نہیں، مگر ہر کوئی بول رہا ہے میں نہیں مروں بھائی، اس کے ہماری حرکتیں ایسے کہ ہم بول رہے ہیں میں تو مرتا ہی نہیں بول رہے، ہماری تیاری ایسی ہے، ہمارے جو نا گھر کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے تیاری ایسی ہے، دکھاوا شو آف ایسا ہے کہ ہم بول رہے ہیں کہ بھائی میں مرتا ہی نہیں بول رہے، ہمارا عمل گواہی دے رہا کہ بھائی جو نا نہیں مرنا ہے، میرے کو موت نہیں آتی بول رہے، حقیقت میں موت آنے والی ہے، آپ بچ نہیں سکتے، مگر حقیقت میں تو موت ہے، تو کس طرح مریں گے وہ امپورٹنٹ ہے، خاتمہ خیر پہ مریں گے یہ ہماری بھلائی ہے، تو یہ اولیاء اللہ کا دامن چاہیے جب ہم اولیاء اللہ، تو چوتھی تو دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ مولا جو ہے نا موت اچھی دے دے، اچھی موت عطا کر۔ پھر پانچویں دعا، اس میں 5 چیزیں مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ نیک بندوں سے ملاقاتیں ہو جائے، مانگنا ہے کہ نیک بندوں سے، نیک جو انبیاء علیہ السلام ہے، صدیقین ہے، صالحین ہے، اللہ کے نیک ایمان والے، ان کے صحبت، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو جائے، یہ مانگ دو۔ اور کتنا ہے؟ کیونکہ ملاقات سے کیا ہوتا ہے؟ ملاقات سے یہ چیزیں مل جاتی، یہ ملاقات سے جو تم مانگ رہے نا، ان کی ملاقات جب ہو جائیں گی نیک بندوں کی، تو نیک بندوں میں یہ صفت دیکھتے ہیں ہم کہ وہ گناہوں سے معافی مانگتے رہتے، آئندہ گناہوں سے بچتے رہتے، خاتمہ خیر کی جو دعائیں مانگتے، اچھی طرح عبادت کر لے، دعا جیسا ان سے ملے پھر وہ چیزیں ملتی۔ تو وہ ایک اچھی ملاقاتیں ہو جائے، ایک اچھی صحبت ہو جائے تو تمام چیزیں مل جاتی۔ تو یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے کہ یہ جو تعلیمات ہے ہمارا دل صاف کرنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا عالم ہے، حکمت کو اپنانا پڑے گا ہم کو، بغیر ان کے ہمارا کو جو ہے نا ہمارا نہ ظاہر صاف ہوگا نہ باطن صاف ہوگا، ہم زندگی گزار لیں گے، ہماری موت بھی آ جائے گی، مگر اولیاء اللہ کی صحبت میں آئیں گے تو موت بھی سکون والی ہوگی، زندگی بھی سکون والی ہوں گے، مر کے جب ہم چلے جائیں گے یہاں سے، وہاں بھی ہم شوق کے ساتھ سو جائیں گے، ہم جو ہے نا وہاں پر بھی اللہ کی محبت میں سکون جو ہے نا ہم کو حاصل ہوگا، ہم مولا کی مرضی پہ یہاں جو ہے نا زندگی گزاریں گے، مولا کی مرضی پہ جو ہے نا اپنے معاملات جو ہے نا اپنے مولا کے حوالے کریں گے، ایمان ہمارے اندر داخل کریں گے، دین سیکھیں گے، تو دونوں جہاں میں ہماری کامیابی ہو۔ مگر شرط کیا ہے؟ ہم کو کوشش کرنا ہے، بغیر کوشش کے کچھ بھی نہیں ملتا، کوشش کرنا ہے، بغیر کوشش کرنے، اللہ کا فضل ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر بندہ جیسی کوشش کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے
جو میرے راستے میں کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے کام آسان فرماتا ہوں۔ تو ہماری کوشش کیا ہے؟ اگر ہماری کوشش اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے راستے آسان کرتے ہیں۔ اگر ہماری کوشش دنیا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، اور دنیا کے جب حوالے کر دیتے اللہ تعالیٰ تو دنیا کے سامنے ہم ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ذلیل اور رسوا ہے۔ تو شرط کیا ہے؟ ایمان شرط ہے، دین حاصل کرنا ہے ہمارے کو۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو آخر میں مولا سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بارک وسلم، کہ اللہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوں گی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاف فرما، حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان زندگی پر جاری فرما مولا، تیرے محبوب کا ادب، تیرے محبوبوں کا ادب، اہل بیت کا ادب، صحابہ کا ادب، اولیاء کا ادب عطا کر مولا، ان دعاؤں میں ہمیں شامل فرمانا جو تیرے محبوب کے غلام حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا مولا۔ پچھلے گناہوں کی توبہ جو ہے نا ہم مانگتے ہیں مولا، تو سے مولا تمام گناہوں کو پاک صاف کر دے مولا، ہماری مدد فرما مولا، اور مولا آئندہ گناہوں سے تیری جو نا بچنا مانگتے ہیں مولا، ہمیں آئندہ گناہوں سے بچا لے مولا، اچھی طرح تیری عبادت مانگتے ہیں مولا، اچھی طرح عبادت کرنے والا، اچھا طرح ذکر کرنے والا، اچھی طرح تیری طرف رجوع ہونے والا مولا، خاتمہ خیر اور اچھی موت مانگتے ہیں مولا۔ مولا تیرے انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، تیرے نیک بندوں سے ہم ملاقات، ان کی صحبت چاہتے ہیں مولا، وہ عطا فرما مولا، قبول فرما لے مولا، جتنے آئے سب قبول فرما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد۔